آپ تو مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ برا ہے. آپ گالیاں بک کر جو ہے نا آپ بہت اچھے مسلمان ہیں, آپ بہت اچھے مسلمان بن رہے ہو, تو میں تو برا ہوں, آپ کتنے اچھے ہو. یہ تو اتنی جلدی ورک ہوتا نہیں ہے, یہ کوئی پلان تو نہیں تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں پلانٹیڈ تھا. ابھی یہ بہت اچھی نیوز ہے, ایک ایسا پروگرام آنے والا ہے کہ روزہ رکھو, اب پھر ایک اور رمضان میں تہلکہ مچے گا انشاءاللہ. آج ہمارے مہمان ہیں یاسر سرحدی صاحب, اور آج ہم ان سے کریں گے کچھ دلچسپ اور کچھ مشکل سوالات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کنفرم جنتی ماشاء اللہ آپ کا بہت ٹرینڈ پہ چلا ہے, بہت اچھا ٹرینڈ پہ چلا ہے. یہ مائنڈ میں کیسے آیا کہ یار نہیں کنفرم جنتی بھی اس ٹائپ کا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ کانٹینٹ آج سے پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا, یا کیونکہ ہم ایز اے کریٹر ایک ایسی چیز لاتے ہیں کہ لوگوں کو پسند آئے, یہ کیسے سوچا آپ؟ ہاں, یہ جو ہے وہ ذہن میں اس طرح کے کلام تو ویسے آتے رہتے ہیں, نظمیں بھی سوچتا ہوں میں, کلام خود لکھتا ہوں, پوئٹ ہوں میں, پوئٹری کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ کلام مجھے پروڈکشن والے نے جب پہلی بار بھیجا, میں نے اس کی پوئٹری دیکھی, اچھی لگی, کانسیپٹ اچھا لگا, جنت ایک اچھی جگہ ہے, تو ہر مسلمان یقیناً جنتی ہے, کیونکہ اس پر حدیث بھی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا داخلہ ضرور جنت میں ہوگا. حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. تو جب وہ میں نے دیکھی, اچھی لگی, ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ وائرل ہو جائے گا, پھر اتنا وائرل, ہاں تو نہیں تھا ذہن میں بالکل بھی, بس ہو گیا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور بہت زیادہ ہوا. اچھا ایک اور چیز, اچھا کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے, کچھ میسیج دینا چاہیں؟ تنقید برائے اصلاح ہو تو بہت اچھی بات ہے. میمرز کا بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے مجھے فیم دیا. میں مشہور ویسے پہلے سے ہی ہوں, جو دیندار طبقہ ہے وہ مجھے پہلے سے ہی جانتا ہے الحمدللہ, کیونکہ میری ایک نعت ہے, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, میرا لکھا ہوا ہے, میری دھن ہے, میرا پڑھا ہوا کلام ہے, لیکن وہ 100 ملین سے ابو ہے الحمدللہ. تو میں اللہ کا شکر تھا, کنفرم جنتی 3 ملین ہے جو اس کے آفیشیل ویڈیو پر ویوز ہیں. تو مجھے نیو جنریشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے فیم ملا, اور میں تنقید والوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی تنقید کر رہے ہیں بالکل کریں, میری اصلاح کے لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں بدتمیزی کر دیں تو ان کے لیے میں کہتا ہوں بھائی اوقات کیا ہے تمہاری, اپنی حد میں رہو, بس یہی کہوں گا. بالکل. اچھا ایک چیز, اب کوئی آپ کا نیو کلام آنے والا ہو؟ ہاں, کلام میرے رمضان کے حوالے سے بہت سارے آ رہے ہیں. میرے چینل پر میری نعتیں آتی رہتی ہے, ادرس چینلز پر بھی, لیکن الحمدللہ ابھی رمضان کا بڑا اسپیشل کلام آنے والا ہے. جس طرح روزہ رکھو تو ایسے رکھو, کوئی ہوگا بھائی. ہاں, ابھی یہ بہت اچھی نیوز ہے, ایک ایسا پروگرام آنے والا ہے کہ روزہ رکھو, اب پھر ایک اور رمضان میں تہلکہ مچے گا انشاءاللہ. تو اس میں جو ہے وہ میں بچوں کے لیے میسیجز لے کر آتا ہوں. میرے ہر کلام میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے, تو انشاءاللہ لے کر آئیں گے, اور اچھی چیز لے کر آئیں گے. آپ بھی دعا کریں, کوشش کرتے ہیں. اچھا ایک امپورٹنٹ سوال, آپ ویسے عالم وغیرہ بھی ہیں, کیا کیا ہے آپ؟ نہیں, میں عالم نہیں ہوں, نہ میں حافظ ہوں, میں صرف قاری ہوں. تھوڑی سی تجوید کی تھی میں نے, تو قاری لوگ زیادہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو. حافظ اور قاری میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حافظ جو ہے اس نے حفظ کیا ہوتا ہے, اور قاری جو ہے اس نے قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہوتا ہے. تو میں قاری ہوں. مطلب ویسے آپ جب یہ لکھتے ہیں کنفرم جنتی, جیسے 4 شادیوں اور 1-2 اور ہیں آپ کے جو وائرل ہیں, تو جن پر کچھ پہ تنقید تھوڑی سی کرتے ہیں کچھ لوگ, تو یہ کسی عالم وغیرہ سے پہلے آپ وہ انفارمیشن لیتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے؟ ہاں, جو میرے خیال سے اس طرح کے جتنے بھی کلام ہیں نا, وہ میں دکھاتا ہوں کسی نہ کسی کو, تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جو خدا نہ خواستہ کوئی شریعت کے خلاف ہو. لیکن الحمدللہ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک میسیج, کیونکہ میرے سارے کلام میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی میسیج ہی ہے, تو کوشش یہی ہوتی ہے. میری نعت کے اندر بھی, نعت تو ویسے ہی ایک خود میسیج ہے, حضور علیہ السلام کی تعریف جو ہے وہ ایک میسیج ہے. تو اس میں بھی میں کوئی سوچتا ہوں کہ یار لوگوں کو ایک پیغام دوں, اپنے کلام سے کوئی جو ہے ٹاپک دے دوں. اچھا, تو یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ. یہ جو سننے والے پر ہے وہ کتنا اس کو سنتا ہے. لوگ جتنی میمز بنتی ہے نا, میں اضافہ کر رہا ہوں یہاں پر کہ میمز وہ شروع کے ورڈز پہ بن جاتی ہے, اسٹارٹنگ ورڈز پر, لیکن اگر وہ پورا کلام سنتے ہیں وہی لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں. پھر 4 شادیوں کا سچ بتائے گا, عامر لیاقت صاحب کو دیکھ کے یاد آیا کہ یار 4 شادیوں کا بھی ہونا چاہیے. سچ میرا اس طرح کا کلام ویسے بھی 14 فیب کے حوالے سے آتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی شادی ڈسکلوز ہوئی اور اگلے دن میرا کلام آ گیا, تو اتنی جلدی ورک ہوتا نہیں ہے. یہ کوئی پلان تو نہیں تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں پلانٹیڈ تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب سے میری بات چیت ہے, میرے پروگرام میں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. جس طرح ہمارے ہاں حالات چل رہے ہیں, ان کے پیش نظر کچھ کہنا چاہیں آپ؟ ہاں, میسیج یہی ہے کہ یار آپ محبتیں بانٹو آپس میں, نفرتوں کو ختم کرو. نفرتیں دنیا میں ویسے ہی پھیل چکی ہیں, بڑے بڑے علماء یہ کہہ کے اگر تھک گئے. اور یہاں پر میں کہتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ ادب کا, احترام کا ایک
زاویہ ضرور رکھا کریں. تنقید برائے اصلاح کریں آپ, لیکن تنقید برائے تنقید میں اپنی زبان کو گندی ہونے سے بچائیں, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے ناپسندیدہ بندہ وہی لگتا ہے جو فحش گوئی کرتا ہے. آپ میری کیسے اصلاح, وہ بندہ کبھی بھی جو ہے نا اصلاح کی طرف نہیں آئے گا اگر آپ خدا نخواستہ اس کو برا بلا کہہ کر جو ہے آپ اس کو سیدھے راہ پر لانا چاہتے ہیں. ابھی تھوڑی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کہ وہاں ایک جگہ میں گیا تھا اور وہاں پر وہ فینس کی صورت میں آیا اور انہوں نے سیلفیاں وغیرہ لی پہلے, ہاں, اور انہوں نے وہ بھی ڈالی ہے اپنے کسی آئی ڈی وغیرہ پیج پر یا جو بھی ان کا ہے. پھر انہوں نے سامنے سے مجھ سے کچھ کویسچن وغیرہ کیے, اس میں مطلب انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے کہ جیسے لوگ جو ہے نا وہ الٹا سیدھا کہتے ہیں یا برا بلا بھی کہتے ہیں, میم بنتی ہے تو کیسا لگتا ہے, شرم آتی ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا شرم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. مطلب جو انسان جس طرح کا سوال کرتا ہے نا وہ اپنی اصلیت, نسلیت, تربیت کے حوالے سے ہی سوال کرے گا. جس طرح اس کی نیچر ہوگی, جس طرح اس کی تربیت ہوئی ہوگی, اتنی اس کی اوقات ہوگی. میں تو یہ کہتا ہوں. دوسرا, میرے جوابوں کو کٹ پیسٹ کر کے وہ لوگ دے, کیونکہ اتنی ہمت رکھو نا, شیر نر اگر بنتے ہو, اتنے نر شیر بنتے ہو, تو پھر پورا جواب دکھاؤ. آپ جواب دکھا نہیں رہے, آپ کی اصلیت اتنی ہے کہ آپ اپنا سوال دکھا کے ایک طرف کی ریٹنگ حاصل کرنا, میرے ذریعے سے ریٹنگ حاصل کر رہے ہو اور مجھے نیگیٹو دکھا کر, تو آپ جواب دکھاؤ. انہوں نے نہیں دکھایا پورا اور اس پر مجھے ہی مجرم بنانے کا ٹھہرایا کہ جو ہے نا تم کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہو. تو میں علماء سے مشاورت کے بعد ایسے کلام لاتا ہوں, بھائی عالموں سے مشورہ کرتا ہوں, اور تبھی ہاں آپ میرے انداز پر کہہ سکتے ہو, باڈی لینگویج پر کہہ سکتے ہو کہ یار یہ ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے. آپ کی پسند پر تھوڑی پوری دنیا چلے گی, ہر کسی کی اپنی پسند ہے. 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں, ہر بھائی کی الگ سوچ ہے, الگ نظریہ ہے. تو کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنی بات دکھا کر اس طرح سے پیش کرتا ہے جیسے وہ رائٹ پر. آپ پورا جواب دکھائیں, اتنی ہمت رکھیں, استقامت رکھیں جواب سننے کی, اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں, پھر لوگ فیصلہ کریں گے. اچھا, آپ کی داڑھی کا اسٹائل ماشاءاللہ بڑا اسٹائلش لگتا ہے. اچھا, ایک اور جو وجہ ہے آپ کی فیم کی, داڑھی کا اسٹائل بہت لک کرتا ہے. مطلب آج تک آپ نے یہ داڑھی کمپلیٹ کروائی ہے, شیو کبھی نہیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں کی میں نے آج تک. ریزر نہیں, یہ سچی داڑھی کہتے ہیں اس کو الحمدللہ. یہاں سے قدرتی ہے نہیں. اگر آپ دیکھیں ہلکے ہلکے بال ہیں آتی بھائی, تو میں کٹنگ وغیرہ نہیں کرواتا, بس یہیں سے قدرتی ہے الحمدللہ. تو میری حضور سے محبت یہی ہے, ہر امتی کی محبت یہی ہے کہ داڑھی جیسے بھی آئے رکھ لو. آپ ایک مٹھی ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. 3 طرف سے آئے تو بھی سنت ہے, ایک طرف سے آئے تو بھی سنت ہے. کتنا پیارا میسیج ہے. تنقید کریں بٹ ایک ادب میں رہتے ہوئے. اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, آپ کا اپنا نظریہ ہے, آپ رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کمنٹ بھائی یہ ایڈ کر دوں کہ آپ اپنی نیچر دکھا رہے ہو کہ میں اگر آپ تو مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ برا ہے, آپ گالیاں بک کر جو ہے نا آپ بہت اچھے مسلمان ہیں, آپ بہت اچھے مسلمان بن رہے ہو, تو میں تو برا ہوں, آپ کتنے اچھے ہو.